کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آپ کی آمد، صد مرحبا۔ نیکیوں بھرا رحمتوں بھرا یہ سفر الحمدللہ ایک بار پھر رنگ ہائے رنگ نیکیوں کا گلدستہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ بھی ذہنی طور پر تیار ہوں گے کہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور ایک تعداد ہوگی نیکیوں کی جو ہمیں کرنے کو ملے گی، اور تلاوت کلام پاک ہوگی، نعت شریف ہوگی، اور انشاءاللہ مدنی پھول بھی ہوں گے۔ تو قاری صاحب الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالی ان کو درخواست کروں گا کہ جو ہے جلدی جلدی تلاوت کلام جو ہے وہ ہمیں سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ ماشاء اللہ، تلاوت کلام پاک تو الحمدللہ ہم نے سن لی، اور اب آج کا مدنی پھول پیش کرنے کا موقع آ گیا ہے۔
گلدستہ گلدان تیار کر لیجیے، پیش کرتا ہوں میں. گرمیوں کے دن تھے، مفہوم عرض کر رہا ہوں. 26-27 سالہ ایک نوجوان جسے اپنی قوم میں بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی اور اپنی قوم کے لیے سفارت کاری کرنا جو اہم ترین امور میں جس کا شمار ہوتا ہے، یہ نوجوان ہی انجام دیا کرتا تھا. اور دیگر بھی کئی اہم امور میں اس کی پارٹیسپیشن ہوا کرتی تھی. اس کے جو احباب تھے، متعلقین تھے، یہ ایک صاحب سے بہت نفرت کرتے تھے اور گویا کہ دشمنی کسی کیفیت تھی. یہ نوجوان بھی اکثر ان کا پیچھا کیا کرتا تھا. گرمیوں کے ایک دن میں اس نے تلوار حمائل کی گلے میں ڈالی اور سوچا کہ یہ جو صاحب ہیں ان کو معاذ اللہ میں شہید کر دوں. اس نیت سے یہ تلوار لیے یہ نوجوان چلا اپنے گھر سے. تو راستے میں قبیلہ بنی زہرہ کا ایک مخزومی شخص جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی اس نوجوان سے. تو جب تیور خطرناک عزائم لگ رہے تھے تو پوچھا کہاں کا ارادہ ہے. تو وہ کہنے لگے کہ نوجوان کہنے لگا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے میں چلا ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ ان کو شہید کر دیں گے تو کیا آپ بنو ہاشم اور بنی زہرہ کی سے بچ سکیں گے؟ آپ تو وہ بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے پھر. تو اب ظاہر ہے کہ ان کے متعلقین جو تھے وہ ان کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے وہ اچھے جذبات نہیں تھے، کافر تھے، وہ پسند نہیں کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی جو دعوت تھی ان کو اس کو دینے کو، دین اسلام کی دعوت دینے کو. تو وہ یعنی انہوں نے یعنی کہ وہ ہمدردی یا پذیرائی کا اظہار کرنے کے بجائے جب اس طرح کے کمنٹ دیے سامنے والے جو صاحب تھے انہوں نے، تو وہ حضرت جو یہ تھے نوجوان یہ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ تم بھی اپنا دین، اپنا آبائی دین ترک کر کے جو تم نے یہ نیا دین اختیار کر لیا. وہ کہنے لگا کہ میں تم کو اس سے دلچسپ بات نہ بتاؤں کہ ایک ایسے شخص نے بھی میرا دین قبول کر لیا ہے، نیا دین قبول کر لیا ہے اپنا آبائی دین کو ترک کر کے، کہ جس کا مجھ سے زیادہ تم پر حق ہے. یہ کون ہے؟ وہ کون ہے وہ اشخاص؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے بہن اور بہنوئی بھی جو ہیں وہ اپنا آبائی دین ترک کر چکے ہیں. اب جب انہوں نے یہ سنا اس نوجوان نے تو دم مطلب غصہ آ گیا، ان کو غصے میں بھر گئے اور پھر چلے کہ وہیں سے رخ کیا انہوں نے اپنی بہن کے گھر کا رخ کر لیا. اب جب وہاں پہنچے تو انہیں کچھ اس طرح سے آواز سنائی دی گھر کے باہر سے کہ اندر کچھ کتاب کوئی چیز پڑھی جا رہی ہے. تو جب انہوں نے جب جا کے دستک دی تو ان کی بہن بہنوئی اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں سورہ طٰہٰ شریف کی تلاوت کر رہے تھے. تو مطلب وہ ظاہر ہے کہ ایک دم سراسیمگی پھیل گئی. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مطلب چھپ گئے گھر میں کسی جگہ پر جا کر، اور بہن نے دروازہ کھولا. اب یہ نوجوان جو تھا یہ اس کا ظاہر ایک مزاج تھا خاص مخصوص، اب غصے میں بھی بھرے ہوئے تھے. یہ جیسے ہی انہوں نے بہن کو دیکھا تو کہتے ہیں جو میرے ہاتھ میں تھا میں نے سر میں دے مارا، وہ خونم خون ہو گئی. پھر بہنوئی کو اندر جا کے پکڑا اور پوچھا کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ تو وہ یعنی سب اٹھے اور دروازہ وغیرہ کھولا تو کتاب جو تھی وہ وہیں کی وہیں پڑھی رہ گئی، جہاں رکھی ہوئی تھی وہیں رکھی رہ گئی. پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟
تو یہ کیا تم پڑھ رہے تھے؟ بہنوئی جو تھے ان کو بھی مارا. جب یہ سارے معاملات ہوئے تو کیا پڑھ رہے تھے؟ تو کہا کہ یہ تم مجھے دکھاؤ یہ کیا پڑھ رہے ہو. تو ان کی بہن نے عرض کیا کہ اس کو جو ہے نا پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں, تو تم غسل کرو یا کم سے کم وضو کر لو. تو انہوں نے وضو کیا. اب جو ہے وہ دیکھا, اس کتاب کو دیکھا, تو بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے بسم اللہ شریف پر, بعض روایتوں میں ہے کہ بسم اللہ شریف پر نظر پڑی, بعض میں سورہ طٰہٰ کی کوئی آیت شریف ہے, بعض میں کچھ اور کا ذکر ہے کہ یہ آیاتیں انہوں نے دیکھی تو کہتے ہیں کہ میں اس کی ہیبت سے, کلام کی ہیبت سے کانپ گیا, اور میں نے کہا کہ یہ وہ کلام ہے جس کو قریش جس سے دور بھاگتے ہیں, اس کلام سے دور بھاگتے ہیں. اور مطلب میں نے جب یعنی کہ اس میں آیت کچھ اس طرح کی آئیں کہ جس میں ایمان کی دعوت تھی کہ ایمان اللہ تعالیٰ پر لے آنا چاہیے, مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو جب اس طرح کی آیات انہوں نے ان کی نظر سے گزری تو یہ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت ایمان لے آیا. اور جب میں نے مطلب شہادت, کلمہ شہادت ادا کیا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ جو پوشیدہ تھے گھر میں, وہ تکبیر بلند کرتے ہوئے باہر تشریف لے آئے اور کہنے لگے اے عمر. جی ہاں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ اے عمر, جمعرات کے روز, اور ایک روایت میں ہے پیر کے روز, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ عز و جل, اسلام کے دشمن عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے جسے تو پسند کرے اسے اسلام کی نعمت عطا فرما کر دین اسلام کو تقویت عطا فرما, طاقت عطا فرما. تو جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ تمہارے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی ہے. تو پھر انہوں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف فرمائے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ارقم کے گھر میں, کوہ صفا کے قریب ایک گھر تھا, وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمایا. اب یہ اسی حالت میں جو ہے وہاں اس جانب چل پڑے. ظاہر گلے میں تلوار ڈلی ہوئی تھی نا, اور پھر ان کا معمول بھی تھا جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کیا کرتے تھے, اور یعنی کہ ایک کیفیت تھی ان کی کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا. تو جب یہ وہاں پہنچے تو صحابہ کرام علیہم رضوان چاند کے گرد حالہ تھا, بدنی چاند کے گرد ماشاءاللہ, اور صحابہ جو ہے وہ تاروں کی طرح جگمگ جگمگ کر رہے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد جھمگٹا کیے ہوئے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں اور اس طرح سے گلے میں ان کے تلوار بھی حمائل ہوئی ہوئی ہے, لٹکی ہوئی ہے, تو ایک ظاہر ہے کہ ایک ذہن میں خیال آیا ہوگا ان کے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 3 دن پہلے ایمان لائے تھے, وہ کہنے لگے کہ اگر عمر آ رہے ہیں, اگر یہ اچھی نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے آنے دیا جائے, اور اگر ان کا ارادہ نیت نیک نہیں ہے تو ان کا قتل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے دل میں بھی ظاہر ہے کہ محبت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں بھی. خیر بہرحال مختصراً یہ کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت پیش کی, اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اب جب ایمان لے آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو عرض فرمایا سرکار نے کہ کیوں نہیں؟ تو کہا کہ پھر یہ اخفا اور پردہ کیسا ہے. اور پھر جو مسلمان تھے وہ اس گھر سے باہر نکلے, مسجد حرام شریف کی طرف, 2 صفیں بنی, ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کچھ دیر پہلے جو تلوار اسلام کے خلاف گلے میں حمائل ہو کر نکلنے کے لیے تیار تھی, اب وہ اسلام کی حفاظت میں الحمدللہ نکل پڑی. تو نعمتیں ہوتی ہیں نا بعض, اگر ذہن کا رخ تبدیل ہو جائے, سوچ تبدیل ہو جائے, سوچ مدنی ہو جائے, تو یہی نعمتیں جو کسی گناہ کے حصول کا سبب بن سکتی ہیں, گناہ میں صرف ہونے کا سبب بن سکتی ہیں, اگر مدنی سوچ ہو جائے تو انہی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند درجات حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. مثلا دولت ہے, عیش و عشرت کا سامان خریدا جا سکتا ہے, گناہ کے سامان فراہم کیے جا سکتے ہیں, مگر اگر سوچ مدنی ہو جائے, اللہ عز و جل کی رضا کے حصول کی طرف دل میں جاگ جائے, تو یہی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کا سبب بن جاتی ہے. جوانی ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اور جوانی میں صلاحیتیں ظاہر ہے کہ زیادہ ہوتی ہیں. اگر گناہ کرنے کے لیے جوانی کو استعمال کریں گے تو ظاہر ہے کہ زیادہ شدت کے ساتھ گناہ کر سکتے ہوں گے, اور اگر سوچ مدنی ہو جائے تو یہی جوانی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے کاموں میں جب لگتی ہے تو بڑے انوکھے انوکھے کام سر انجام دے دیتی ہے. وقت ہے چاہیں تو رضا الہی عز و جل کے حصول کے کاموں میں اسے لگا دیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں میں بھی اس وقت کو لگایا جا سکتا ہے, صرف کیا جا سکتا ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے نا, یہ ایسی سوچ بناتا ہے, ایسی پیاری سوچ بناتا ہے کہ بندہ جو نعمتیں ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. جی الحمدللہ. دیکھیے نا, مثال کے طور پر انٹرنیٹ ہے, اب اس پر لوح و لعاب کے بھی کام ہو سکتے ہیں, وقت ضائع کرنے کا بھی مطلب یہ ایک سبب بن سکتا ہے, اور جو ہے وہ ایک تعداد ہے جو اس پر بد نگاہی بھی کرتی ہے. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی نے جو ہے وہ, آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں تو انشاءاللہ اتنی زبردست آپ کو اسلامک کلیکشنز ملیں گی وہاں پر, اتنی زبردست پاورفل ریسورس ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ جھوم کر باغ مدینہ بن جائے گا. یہ میں ساری باتیں کیوں کر رہا ہوں آپ سے؟ اس لیے کہ آج ایک ایسے اسلامی بھائی ہم الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں کہ ان کو گیس کرنا بہت آسان ہے. دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون ایس ایم ایس کرتا ہے. ویسے تو میرا پورا لیپ ٹاپ بلو ہو گیا ہے ایس ایم ایس کی جو ہے وہ آمد سے. اسلامی بہنیں, اسلامی بھائی سب ماشاءاللہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور وہ کرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن ان کا بہت آسان ہے ان کو گیس کرنا. ایک ایسے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے کہ جب وہ مدنی ماحول میں نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی خوبصورت آواز کی نعمت عطا فرمائی ہے. تو یہ لوگوں کو اسی آواز کے ذریعے, ذہن نہیں تھا, صحیح استعمال نہیں تھا اس نعمت کا, غلط جگہ لگاتے تھے اور لوگوں کو غفلت کے نشے میں چور کرتے تھے. اور اب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت عطا کر دی ہے کہ اپنی اسی آواز کی برکت سے یہ عشاقان رسول کو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مخمور کر دیتے ہیں. انہیں گیس کرنا بہت آسان ہے, اور آپ کی کچھ پچھلے دنوں میں فرمائشیں بھی آئی ہیں کہ آپ ان اسلامی بھائی کو دعوت دیجیے. دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون ایس ایم ایس کس کا مجھے موصول ہوتا ہے. انشاءاللہ اگر نام ہوا اس کا تو میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو نعتیں تو یہ بھی سناتے ہیں, لیکن آج ہم نعت پہلے ان سے نہیں سنوائیں گے, پہلے ہم اپنے نعت خان اسلامی بھائی سے سنوائیں گے. کیا خیال ہے نعت خان اسلامی بھائی, کیا سنانے کا ذہن ہے آج آپ کا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. سب سے پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. سج کلے نور کا آیا ہے تارا نور کا. سج کلے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور
بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی. وہ ہے نا مشہور ہے انگریزی کا محاورہ لیڈیز فرسٹ. تو یہاں بھی میرا خیال ہے کہ اسلامی بہنیں جو ہیں وہ نمبر لے گئی ہیں. شروع کے جو 3 SMS موصول ہوئے نا ان میں نام نہیں ہے, تو وہ پروبیبلی شاید اسلامی بہنیں ہوں گی, اور گیس انہوں نے صحیح کر لیا ہے. جو اسلامی بھائی جن کا مجھے نام موصول ہوا ہے سب سے پہلا وہ لالا موسیٰ محسن, جنید شیخ, اچھا ضیاء کوٹ سے تنویر ہیں, انہوں نے بھی جنید شیخ اتاری, رئیس بھائی جنید شیخ اتاری, الطاف اتاری, آپ کے گیسٹ جنید شیخ اتاری ہیں, آپ ان سے کوئی اچھی سی نعت سنوا دیں. خیر چلیں, اور یہ جو ہے سب سے پہلے جو آیا تھا ایک SMS میرے پاس سلیمان بھائی حافظ آباد کا, کہ مجھے آپ کا سلسلہ بے حد پسند ہے, آپ کالرز کی فرمائش پوری کرتے ہیں لیکن SMS والوں کی بہت کم کرتے ہیں, پلیز آج آپ میری فرمائش بھی چلا دیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. بھائی ہوگی آپ کی فرمائش پوری؟ ٹھیک ہے, آپ تو خوش ہے نا. SMS سے بھی میں دیکھ کر چلاتا ہوں, یہاں کالر کی بس یہ ہے کہ آپ آواز سن لیتے ہیں, شاید اس لیے کچھ سائیکولوجیکلی امپیکٹ پڑ جاتا ہے کہ جی یہ, اور یہاں سے میں خود چن لیتا ہوں, اور جو کثرت ہوتی ہے وہ فرمائش عرض کر دیتا ہوں کہ جو ہے وہ آپ سنا دیجئے نعت خوان اسلامی. ہاں جی, گیس آپ نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے, لیکن ابھی جنید بھائی سے میں آپ کی ملاقات نہیں کرواؤں گا, تھوڑی دیر میں کرواؤں گا. ذرا دیکھتے ہیں امیر اہل سنت نے جنید بھائی کے بارے میں کیا فرمایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی, عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلام علیکہ وعلیہ السلام. میرا بھی سلام. آپ اس پروگرام میں رہا مسافے کے بعد اپنا ہاتھ چومنا مکروہ ہے, بارش شریف میں لکھا ہے. سن میں اس سے خوش آمدید. ویسے آپ کی زیارت تو کی ہے, میں اس ماحول میں کی ہے, اس سے پہلے تو نام نہیں سنا تھا. اب بھی چند روز پہلے پتا چلا, آپ کا تعارف کروایا, میں نے پہلے کبھی آپ کا نام نہیں سنا تھا. اپنی فیلڈ نہیں ہے گانوں کی. ماشاءاللہ خوش آمدید. آپ اپنی شہرت کے ذریعے اور اس مقبولیت کے ذریعے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ حدیث شریف نا السر بالسر والعلانیت بالعلانیت, کہ خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ, ظاہر گناہ کی ظاہر توبہ.
اب بھی کھیلی, ابھی ویسے قوم تو سن رہی ہے ماشاءاللہ. ابھی جنید شیخ اتاری سلمہ الباری کا ہم نے تعارف سنا. اس سے پرانی جو ان کی دنیا تھی اس کا بھی آپ کو تعارف ہوا. تو لاکھوں کروڑوں کے سامنے انہوں نے فلمی گانے گائے, پتہ نہیں کیا کیا واحیات اور خرافات اس میں ہوتی ہیں. تو اس کا مجھے تو ظاہر گانوں کا تجربہ نہیں ہے, لیکن پتہ ہے ظاہر میں اس دنیا میں رہتا ہوں کہ بہت خرافات ہوتی ہیں. اللہ نہ کرے کفریات بھی گانوں میں تو بہت ہوتے ہیں. اب خدا بہتر جانے انہوں نے کون سے اور کس طرح کے گانے گائے. وہ موسیقی یہ بھی حرام ہے. تو میں نے ان کی توجہ دلائی حدیث پاک میں السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیۃ, یعنی خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ اور علانیہ کی علانیہ توبہ. تو چونکہ انہوں نے سب کے سامنے گانے گائے ہیں اور نہ جانے کتنی ان کی وی سی ڈی چلی ریلیز ہوئی ہوں گی اور ٹی وی پر اور فلموں کے پردوں پر بھی ہو سکتا ہے یہ آئے ہوں گے, تو اب ان کی تلافی تو ہے, ذرا مطلب محنت کرنی پڑے گی ان کو کہ اپنی ساری وی سی ڈیز جہاں جہاں ممکن ہو وہاں سے یہ نکلوائیں, ان کو پیغامات دیں کہ یہ سب نکالو. مطلب ان کو بالکل یعنی ان پر پریشر ڈالیں کہ میں گناہوں کے نقوش چھوڑ کر نہیں مرنا چاہتا. اس طرح کوشش کریں. اور چونکہ ان کا انداز تو توبہ والا ہی ہے, تائبین والا ہے, لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ زبانی طور پر بھی سب کے سامنے توبہ کر لیں. لیکن ظاہر دنیا کے کئی ملکوں میں گئے ہوئے ہوں گے اور وہاں تک یہ توبہ پہنچے گی مشکل, لیکن بہرحال ایک ذریعہ مدنی چینل اپنے پاس ہے تو یہ راضی ہیں اور یہ توبہ کرنے لیے تیار ہیں. تو میں چلیے آپ کو میں خود توبہ کروا دیتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یا اللہ, یا اللہ, آج تک میں نے جتنے بھی گانے بولے سب سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ, اگر میرے گانوں میں کوئی کفریہ شعر بھی پڑھا گیا ہے تو میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ, میری اس توبہ کو قبول فرما. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میں مدنی چینل کے ذریعے اپنے تمام فینس کو, جو لوگ بھی مجھے پسند کرتے تھے, جن کے پاس میری ویڈیوز ہیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی گئی یا وی سی ڈیز, میں ان سب سے ہاتھ جوڑ کر یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ وہ سب کچھ برباد کر دیجئے میرے گناہوں کے نقوش کو مٹا دیجیے, اور میرے گناہوں کے نقوش کو مٹا دیجیے. آپ کا بڑا احسان ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں اپنے ان پرانے سب دوستوں کو, چاہنے والوں کو درخواست کرتا ہوں کہ آخر میں نے جو محبت کی شراب پی ہے, عشق رسول کی شراب پی ہے, آپ بھی ایک گھونٹ بھر لیں, انشاءاللہ آپ کی کائنات بھی تبدیل ہو جائے گی. اور میں اپنے تمام دیکھنے والوں, چاہنے والوں سے یہ درخواست کرتا ہوں, یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ جو محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شراب پی ہے, آپ بھی اس کا ایک گھونٹ پی کر دیکھیے, انشاءاللہ عز و جل مدینہ کائنات بدل جائے گی, مدینہ ہو جائے گی, آپ کی کائنات بدل جائے گی. آپ آ کر دیکھیں آخر مجھے کیا ہو گیا کہ میں نے اتنی بڑی دنیا اور اتنی بڑی شہرت اور یہ روپوں کی برسات کو چھوڑ کر میں مطلب یعنی کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا ہوں. کچھ تو مجھے ملا ہوگا. آپ آ کر دیکھیے, میں اتنا سب کچھ شہرت دولت وہ سب کچھ چھوڑ کر آج یہاں دعوت اسلامی کے ماحول میں کھڑا ہوں, تو واقعی کچھ تو ہے یہاں پہ. اور وہ انشاءاللہ جب آپ اندر آئیں گے, جب آپ وہ مزہ چکھیں گے, جب بھی آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. اور اب یہ کہ ایک طرح سے کفارے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے. جو بھی آپ کے جاننے والے ماننے والے, یہ تو اجتماعی کوشش ہوئی, ابھی اپنا ایک شعبہ انفرادی کوشش کا ہے. ایک ایک کو فون کریں, فون نہیں تو مکتوب کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, میل کے ذریعے آپ ان سے رابطے کریں
اور ان سب کو سمجھائیں کہ میں تمہارے لیے بہت گناہوں کا سبب بنا ہوں اور میں اب بہت نادم شرمندہ پشیمان ہوں. اللہ میرے گناہ معاف فرمائے. دعا بھی کر دو اور مہربانی کر کے یہ سارے مطلب انہیں کام ہی چھوڑ کر گانوں کے اور میری یہ سارے نقوش مٹا کر آپ سب مدنی ماحول میں آ جاؤ. اس طرح ان کو آپ ایک ایک کو انفرادی کوشش کریں گے نا, اللہ کرے گا تو کئی آپ کی آواز سن کر آ جائیں گے. آپ کے ذریعے تو بہت سارے مدنی قافلے سفر کریں گے یار. 11 12 13 کے قافلے ہی کی دعوت آپ دینی شروع کر دیں اور خود قافلے بنائیں اپنے ذمہ دار کے ماتحت رہ کر. ترکیب جو بھی اپنی تنظیمی اس کے مطابق انشاءاللہ مدینہ ہو جائے سر. نہیں یہ جس کو فون کریں گے میرا خیال ہے وہ اپنی قسمت پر فخر کرے گا. تو جنید شیخ کا مجھے فون آیا, وہ انشاءاللہ ہاتھوں آیا تو 3 دن بولو گے 30 دن کے لیے آ جائے گا انشاءاللہ برکت ہو جائے گی انشاءاللہ. اب کام میں لگ جائیں, ایک دم درس دے رہے ہیں یا سن رہے ہیں دے رہے ہیں الحمدللہ. درس بھی دیں, بیان بھی اور مضبوط سیکھ لیں, بیانات بھی فرمائیں, مدرسہ بھی پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. بالغان ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. علاقہ کون سے؟ ملیر ہندوستان. اچھا ملیر تو میں بہت آیا ہوں, ہے دیوانوں کا وہ بھی علاقہ ہے ماشاءاللہ, بہت دیوانگی ہے. اب اپنے علاقے میں کام چلا ہے الحمدللہ. اپنی مسجد میں الحمدللہ اسلام بھائی تہجد کی جماعت بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ صدائے مدینہ بھی ہوتی ہے, پھر مدنی حلقہ فجر کا بھی لگتا ہے الحمدللہ, اور درس و بیان کا سلسلہ بھی چلتا ہے. تقریباً ہر مہینے انشاءاللہ الحمدللہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ قافلے نکالیں الحمدللہ. انشاءاللہ آپ کی کوئی ذمہ داری بھی ہے تنظیمی؟ جی ذیلی ذمہ داری. نگران شورا بھی ذیلی نگرانی تھے, بڑھتے بڑھتے نگران شورا بن گئے. تو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے تو اس میں ذرا زیادہ پختگی رہتی ہے. ایک دم سے اوپر آ جائے نا, جب دھڑام سے گرتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے آپ کو اور عروج ملے دعوت اسلامی میں. تو یہ دعوت اسلامی کے ذریعے آپ خوب 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 اسلام کی خدمت کریں, سنتوں کے ڈنکے بجائیں, عشق رسول کے جام پلائیں. پہلے آپ لوگوں کو مطلب ہے کہ اپنی آواز پر نچاتے تھے, آپ محبوب کے عشق میں تڑپائیں. پہلے وہ آپ کو سن کر کہہ کے مار کے ہنستے تھے, اب انشاءاللہ آپ کو سن کر چیخیں مار کے روئیں گے عشق رسول میں انشاءاللہ. اب آپ دعا کر دیں. بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بخشے, مجھے بھی استقامت بخشے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی جنید بھائی آپ نے تو باپا کا دل ہی خوش کر دیا ماشاء اللہ. امیر علیہ سنت کی جو چہرے کی چمک تھی اور مسکراہٹ تھی وہ تو ماشاء اللہ الگ ہی خوشیوں کے جو ہے وہ فوارے وہاں پر ابل رہے تھے. تو ہمارے سلسلے میں آپ کی آمد مرحبا, کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ. انٹرویوز پہلے ہوتے تھے, پہلے اس دنیا کے حساب سے ہوتے تھے. ایگزیکٹلی. اس کے بعد غالباً اس طرح آپ لوگ آپ سب الحمدللہ نیک لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کچھ بولنے کا موقع یہ آج مل رہا ہے ڈفرینٹ طریقے سے. اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ. چلیے ماشاء اللہ. اچھا, اور یہ ایک جیسے بتایا نا کہ آپ کے لیے تو ماشاء اللہ SMS بھی آنے لگے سوالات کے لیے بھی نا, تو وہ پروبیبلی ابھی کالز بھی تھوڑی دیر میں جو ہے نا وہ اکٹھی, نام ابھی میں نے بتایا نا آپ کا, تو اب کالز بھی اکٹھی ہو جائیں گی. میں سوال کر لوں پہلے, میرے خیال ہے SMS والوں سے اور ان سے پوچھے وہ ایک تذکرہ بھی ہوا نا کہ شراب پی آپ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور ایک دنیا تھی, ایک ایسی دنیا سے آپ یہاں آئے جس میں چکا چوند تھی. اچھا, اور ایک تعداد ہوگی نوجوانوں کی کہ جن کی جو آئیڈیلائز کرتے ہوں گے اس دنیا کو, شہرت کو, دولت کو, اور یعنی کہ نام کو, خوب آؤ بھگت ہونا, کہیں جانا, آگے پیچھے لوگوں کا گھومنا پھرنا, آٹوگراف کے لیے دوڑنا, اور دنیا کے کئی ملکوں میں سفر کرنا, مطلب 5 اسٹار ہوٹلز میں جانا, اسپورٹس کارز چلانا, طرح طرح کے مطلب یعنی کہ بہت سے لوگ ہیں جو مطلب اسی کو یعنی کہ آئیڈیلائز کرتے ہیں. کچھ حاصل کر لیتے ہیں تو اس میں بالکل منہمک ہو جاتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حاصل نہیں کر پاتے تو وہ مطلب گھٹتے ہیں, اندر ہی اندر گھٹتے ہیں. تو زور لگاتے ہیں ایڑی چوٹی کا کہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس یعنی داخلہ مل جائے, بھلے فیم آئے نہ آئے, چوٹی پہ جائیں نہیں جائیں, مطلب چلے جائیں اس کے اندر, فیلڈ چن لیں کسی طرح سے. تو آپ تو وہاں سے چھوڑ کر آئے نا, اور ایک شہرت
کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے, اور شہرت کا نشہ تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ مطلب آسانی سے اترتا نہیں ہے. اب آپ نے وہاں سے جب آپ اس دنیا سے سفر کر کے اس دنیا میں داخل ہو رہے ہوں گے, جو آپ کی ٹرانزیشن اسٹیٹ ہوگی, آپ وہاں سے یہاں آ رہے ہوں گے, آپ کی ذہنی سوچ میں تبدیلیاں آ رہی ہوگی, تو ظاہر ہے کہ وہ بھی تو ایک دنیا نا, وہ بھی تو کھینچتی, کچھ نہ کچھ تو شیطانی انداز سے کھینچتی ہوگی وہ آپ کو کہ, اور پھر مطلب شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہوگا. تو متزلزل ہونا, نہیں ہونا, آپ نہیں ہوئے, یہاں آ گئے الحمدللہ. کیا اس وقت کیفیات تھیں, کن مطلب مراحل سے گزرے, کیا ہوتا تھا, مطلب ڈر لگتا تھا کہ یار میں آ رہا ہوں جا رہا ہوں, کیا ہوگا میرے ساتھ, اور مطلب میرا فائنینشیل میٹرز کا کیا ہوگا, اور کس بات سے حوصلہ ملا, کس چیز نے سہارا دیا. تو یہ مطلب آپ کا قدم پڑا تو جم گیا, یہ پھر اگلا قدم آگے ہی پڑا, پیچھے نہیں آیا, پیچھے نہیں ہٹے. تو یہ سفر جو طے ہوا, اس میں جو منزلیں آئیں, جو مشکلات آئیں, کبھی دھوپ چلی ہوگی, کبھی بارش ہوئی ہوگی, کبھی آندھی آئی ہوگی, اڑانے کی کوشش کی ہوگی آپ نے, لیکن ظاہر ہے کہ کوشش سے آپ بڑھتے رہے آگے. کچھ سفر کی داستان سنائے نا, یہ ٹرانزیشن اسٹیٹ میں مجھے زیادہ انٹرسٹ ہے کہ کچھ حوصلہ, جو آج اگر کوئی مدنی ماحول کی طرف بڑھے, اس کو اگر کوئی مشکل آئے تو, یا اس کو کوئی پچھلی زندگی جو ہے وہ ستائے, شیطان اس کو جو ہے وہ بار بار وسوسہ ڈالے, تو کیا اس کو کوئی یعنی یہاں سے بھی کوئی مطلب روحانی دنیا بھی اس کو کچھ کھینچتی ہے, کچھ اس پر کرم کی بارشیں ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے سلسلہ, کچھ ہمیں اس کی اس سفر کی رودات سنائیے تھوڑی سی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجرہ شریف میں بہت پیاری سی بات لکھی ہے, ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا. جی جی. وہ میں اکثر کبھی محفل میں کبھی پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو اکثر یہ بات میں شیئر کرتا ہوں, مجھے بہت فیسنیٹ لگتی ہے یہ بات. جی جی. اور مجھے سمجھ میں آ جائے کاش اس طرح کچھ ہے کہ اے انسان, جب تو اس دنیا میں آیا تھا تو تو رو رہا تھا اور لوگ ہنس رہے تھے. اللہ اللہ. اب ایسا جینا جی کہ جب تو اس دنیا سے جائے تو لوگ رو رہے ہوں اور تو ہنس رہا ہو. اللہ. پھر میں نے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ موت مومن کا تحفہ ہے, مومن چاہتا تو خوشخبریاں دی جاتی ہیں نا اس کو. جی جی. پھر وہ ایک شعر نظروں سے گزرا کہ اس زندگی کے ہیں دو جہاں, ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں, ان دو جہانوں کے درمیان بس فاصلہ ہے سانس کا, جو چل رہی تو یہ جہاں, جو رک گئی تو وہ جہاں. جب چھوڑا سب کچھ اس وقت obviously اپنی صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو میں نے ایکسپیکٹیشنز دی ہوئی تھی. بہت سارے لوگ مجھ سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتے تھے, اور اسی دنیا سے ریلیٹڈ ایگزیکٹلی اسی دنیا سے ریلیٹڈ, اور جو بھی دنیا کی معاملات ہوتے ہیں, جو کچھ آپ کو مل رہا ہوتا ہے وہاں سے, مطلب پلانز ہوں گے, البمز کرنے, یہ کرنا ہے, یہ ہے, ابھی کمپوز پڑا ہوگا. ایگزیکٹلی ریکارڈ لیبل سے بات چل رہی تھی, پھر وہ میڈیا مینیجرز ہوتے ہیں, وہ لوگ پھر کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے, سارے معاملات, مطلب بہت سارے لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, آپ اکیلے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اب اس سچویشن میں الگ ہونا بظاہر مشکل نظر آتا ہے, لیکن جس وقت میں نے وہ تذکرہ کیا ہے مختصراً ان چیزوں کا کہ ایک جنگ چل رہی تھی دل کے میدان میں, ایگزیکٹلی کہ کیا کروں یار, کچھ اپنے بارے میں سوچنے کا پہلے تو موقع نہیں مل رہا تھا, بڑی مصروف زندگی ہوتی تھی. پھر جب میں آیا تھا تو مجھے اس خواب نے ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا چینج میری زندگی میں لے کر آیا. وہ جب میں نے امیر علیہ سنت کو اس اونچے مقام پر دیکھا, اور میری بہت مطلب ڈیسپریٹلی آئی وانٹڈ ٹو بی دیئر, میں وہاں جانا وہ مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا. اس کے سامنے دنیا ایک دم میننگ لیس سی ہو گئی تھی. اچھا ماشاءاللہ. پھر خیر وہی جب میں بات کرتا ہوں کہ معرفت نہیں ہوتی, مجھے پتا تھا مرنے مجھے, لیکن وہ معرفت نہیں مل پا رہی تھی. پھر وہ خواب میں وہ سب کچھ نظر آنا, اپنی موت, اور وہ پھر اس کی قربت کو محسوس کرنا, مطلب وہ فیلنگز you were preoccupied by that those feelings of being a dead person.
اب جب وہ سب کچھ نظر آیا نا, مطلب آنکھوں سے اس کا مشاہدہ ہوا, اس وقت میں سوچ رہا تھا میں گیا, ابھی تو میں نہیں ہوں زندہ, مر گیا ہوں, اور بہت بے بس ہو گیا تھا میں. مجھے اس وقت ریئلائز ہوا کہ یار کیا مطلب کتنا کچھ تھا میرے پاس دنیا میں جس کے لیے میں اتنا کچھ کرتا تھا. میری فیملی تھی, میرے فرینڈس تھے, میرے پاس پیسہ بھی آتا تھا, میرے پاس مجھے دنیا گھومنے کو ملتی تھی. وہ سب کچھ نہیں ہے یہاں پر, میں اکیلا آ گیا یہاں پر. It was just a bubble. وہ تھا, وہ پھٹ گیا. ایگزیکٹلی. وہ سب خواب کی طرح ایک دم اٹھ گیا, ایسا لگا میری آنکھیں کھل گئی اور میں نیند سے بیدار ہو گیا. ابھی کچھ نہیں ہے میرے پاس. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ سب کتنا میننگ لیس تھا. مجھے لوگ کتنا سمجھاتے تھے, علماء کرام کی اسپیچز سنتا تھا, یا کبھی سمجھ میں آتا تھا, کبھی ویسے درس و بیان میں میں نے عرض کی تھی کہ بیٹھنے کا موقع ملتا تھا, اس لیے ابھی انفرادی کوشش کرنے کی کوشش کرتے تھے مجھ پہ, لیکن میں ان کو بتایا بغیر وہ تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نارملی ہمارے ساتھ. جب میں نے انفرادی کوشش کرنا شروع کی تو کبھی کبھی ایسا فیل ہوا کہ ایک دم سے ذہن نہیں بن پاتا نا, تو یہ میرے ساتھ معاملات ہوتے تھے. جب چھوڑا ان سب معاملات کے بعد, جب چھوڑ دیا, یہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں ڈیٹیلز میں, تو آج کوشش یہ کروں کہ جو چیزیں میں نے ابھی تک ہم نے ڈسکلوز نہیں کی ان پہ انشاءاللہ بات کی جائے. جب وہاں سے چھوڑ دیا وہ سب کچھ, اس کے بعد ایک اور سلسلہ شروع ہوا جس کا مجھے کچھ اندازہ تھا کہ اتنی پاپولیرٹی تھی, لوگ رتبہ کر کے آگے پیچھے گھومتے تھے, پھر وہ بڑے معاملات ہوتے تھے. جب سب کچھ چھوڑا اس وقت پھر مجھے ایسا فیل ہوا کہ ایسا ایسا کر کے وہ جو لوگ تھے, پہلے تو انہوں نے مجھے سمجھایا, ارے کیا کر رہے ہو تم پاگل ہو گئے ہو, کیا کر رہے ہو اتنا, ابھی تو شروع ہوا ہے سارا معاملہ, ابھی تو پاپولیرٹی ملنا شروع ہوئی, ابھی تو تمہیں بہت آگے جانا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. داڑھی بھی نہیں رکھی, داڑھی پہ مجھے کچھ انکل ٹائپ لوگ مجھے ملتے تھے, وہ انہوں نے اس طرح کہا کہ بیٹا ابھی میاں بھی تمہاری تھوڑی کوئی عمر ہے کوئی خطوط رکھنے کی, اور یہ اس طرح انہوں نے کہا. تو الحمدللہ کرم پروردگار کا کہ ان کی باتوں کی جمع نہیں, انفیکٹ مجھے ان لوگوں پر ترس آتا تھا کہ اتنی عمر ہونے کے باوجود مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے یہ بات, ایگزیکٹلی یہ بات ہمیں سمجھنا, اس داڑھی کی اہمیت ہمیں سمجھنا چاہیے کیا ہے. اس کے بعد پھر کچھ لوگ ملے مجھے جو میرے مینیجرس وغیرہ جو کام کرے, تو انہوں نے مجھے فون کر کے یہاں تک اس طرح کہا کہ ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے, تمہیں بلا لیں گے واپس, دیکھنا ہم ایسا کر لیں گے, ہم ویسا کریں گے, ہمارے کانٹریکٹ ابھی سائن ہو رہے ہیں, ابھی یہ ہو رہا ہے, ابھی وہ ہو رہا ہے, اتنی بڑی ڈیل بن رہی ہے. اس طرح کے معاملات وہ اپنی تو ہم کسی چھوٹے سے گناہ سے بھی بچ پائیں اللہ عز و جل کی توفیق کے بنا, تو یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ عز و جل سے دعا کرتا تھا کہ مجھے بچا لے, تو یہ کرم ہوا. اور جو لوگ بہت آؤ بھگت کرتے تھے انہیں کو میں نے دیکھا بدلتے ہوئے دنیا کو, جب میں وہ سب چھوڑ کر آیا. ایگزیکٹلی ان لوگوں کو بھی میں نے بدلتے ہوئے دیکھا کہ اب کل تک جو گھومتے تھے اس طرح معاملات, اب جب میں نے سب کچھ چھوڑ دیا, ایک سادہ سے لباس میں گھومنا شروع کر دیا. میں نے بس مسجد جاتا تھا, نارملی مسجد سے میں گھر آتا تھا. اب وہ سارے معاملات جو ہے وہ ہلکے ہونا شروع ہو گئے. وہ جو بہت رسپیکٹ دیتے تھے وہ پھر کسی کھاتے میں نہیں آتے نا, آہستہ آہستہ وہ سب ختم ہونا شروع ہو گیا. اس میں مجھے احساس ہوا یار یہ کیا مطلب, یہ کس چیز کی عزت کرتے تھے یہ لوگ. بندے کی عزت ہوتی تو آج بھی ہوتی, تو یہ تو اس دنیاوی شہرت یا اس اسٹیٹس کی عزت تھی جو اس وقت جس طرح بھی مجھے ملا تھا, جو بھی تھا, یہ ایسا ایسا ختم ہونے شروع ہو گئی. لیکن اللہ عز و جل کا ایسا کرم تھا الحمدللہ, مدنی کام کرنے کی بھی سعادت ملتی تھی ذیلی نظام کی حیثیت سے مجھے الحمدللہ. اور اتنا میں ان چیزوں میں نے اپنے آپ کو مشغول کر لیا تھا. اور جب میں واقعات پڑھتا تھا, جب میں فیضان سنت سے درس دیتا تھا الحمدللہ, اور جب درس و بیان اٹینڈ کرتا تھا, قافلوں میں سفر کرتا تھا, مجھے کچھ پرواہ نہیں ہوتی تھی الحمدللہ ان لوگوں کی جنہوں نے مجھے ایسے مطلب اوائڈ کر دیا تھا. اس طرح کے معاملات ہوئے. پھر فائنینشلی مجھے ایشوز آئے کہ اس وقت جب میں نے میوزک ویوزک چھوڑا تو میرے پاس ایک تو کوئی دوسرا فن میں نے کبھی سیکھا نہیں تھا, اور جابس میں آلریڈی میرا جو ہے نا وہ کوئی انٹرسٹ تھا نہیں. میں نے سوچا ہوتا مجھے اسٹار بننا ہے بس, اور اسٹار میں نے اچیو کر لیا تھا, بہت کچھ آگے جا رہا تھا. تو فائنینشلی اس طرح کے میرے پاس اکثر کرائے کے پیسے بھی نہیں ہوا کرتے تھے جب میں نے چھوڑا, کبھی ایسا بھی ہوتا تھا. لیکن اس وقت ایسا دلی سکون اور ایسی ڈھارس میرے پاس تھی کہ میں اس کو ورڈز میں بیان نہیں کر سکتا. مجھے ایک وقت وہ تھا جب
پیسے بھی ہوتے تھے پاکٹ میں اور خرچ بھی بہت کرتا تھا. اس وقت مجھے وہ سکون نہیں ملتا تھا کہ پیسے خرچ کر کے بندہ سوچتا نا یار چلو ابھی یہاں سے کچھ لے لو, یہاں سے کچھ لے لو, سکون مل جائے, کسی چیزوں میں سکون تلاش کرتے ہیں. تو وہ سب دونوں کیفیتوں میں آپ نے فرق محسوس کیا. پیسے ہیں جیب میں بھی, خرچ بھی کر رہے ہیں, لیکن دل کے اندر آپ کو وہ لذت محسوس نہیں ہوئی. یہ ایکسپیرینس ہے آپ کا. اور پھر آپ جب یہ کہ آپ بتا رہے ہیں کہ پیسے بعض اوقات میں ایسے ہوتے تھے کہ کرایہ جیسے نئی ترکیب ہو سکتی, پیسے نہیں ہیں لیکن دل کے اندر ایک عجیب آپ لذت اور سرور محسوس کرتے تھے. دونوں کیفیتیں آپ پر بیتی ہیں. بہت مزہ آتا تھا. میں کبھی کبھی بس اوپر دیکھ کر یا بس مسکراتا تھا اور بڑا مزہ آتا تھا, بڑا مزہ آتا. الحمدللہ یہ جو راہ ہے, یہ جو مدنی ماحول, الحمدللہ مدنی ماحول کی جو برکتیں ہیں, وہ میں کبھی اکثر یہ ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی ایک جگہ ٹیسٹ ہوتا ہے نا, ٹیسٹ, انسان ٹیسٹ کو جب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ اسے نہ خود ٹیسٹ نہ کر لے. کوئی اگر چیز ہے ٹیسٹ اور کلر, اب ٹیسٹ جب تک نہیں کرے گا, کوئی ڈفرینٹ ایک پھل آ گیا زندگی میں, دنیا میں کوئی ڈفرینٹ اگر ایک پھل ہے, ہمیں زندگی میں ہم نے کبھی کھایا نہیں ہے, میں اس کا ٹیسٹ آپ کو نہیں سمجھا سکتا جب تک آپ وہ خود نہ چکھ لیں گے. ہاں وہ سائیکٹسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کو بریانی اچھی لگتی ہے اور بریانی سامنے آ گئی, آپ کو بھوک بھی لگی ہوئی, تو آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا. لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے فار ایگزامپل اس نے آج تک بریانی چکھی ہی نہیں ہے, تو اب جیسے ہی اس کے سامنے آئے گی وہ, تو وہ کتنی ہی لذیذ کیوں نہ بنی ہو, کیسی اس سے سوندھی سوندھی خوشبو اٹھ رہی ہو, اس کو دیکھ کے اس کے منہ میں پانی نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے میں نے بریانی کا تذکرہ کیا ہو تو آپ کے منہ میں بھی پانی آ گیا ہو, لیکن میں ابھی آپ کو آپ کا دسترخوان نہیں دکھاؤں گا, ابھی میں آپ کو روحانی علاج دکھاؤں گا. جی ہاں, روحانی علاج کا وقت جو ہے ہو چلا ہے, اور روحانی علاج میں آج کون سا علاج ہوگا, کون سی برکتیں بتائی جائیں گی اسماء الہی کی, آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج کے اس سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں اللہ تبارک و تعالی کے اسماء میں سے جس مبارک اسم کے بارے میں ہم سنیں گے وہ ہے العزیز یعنی غالب. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہی غالب حکمت والا ہے. آئیے اللہ تبارک و تعالی کے اس اسم کے بارے میں چند ایک فضائل سنتے ہیں. حاکم یا افسر یا جج وغیرہ کے پاس جاتے ہوئے 41 مرتبہ یا عزیزو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ افسر یا حاکم مہربان ہو جائے گا. اسی طرح جو شخص روزانہ 40 دن تک 41 مرتبہ اس مبارک اسم کا ورد کرتا رہے, یعنی یا عزیزو 41 مرتبہ روزانہ پڑھتا رہے, اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں معزز و محترم فرمائے گا اور وہ کسی کا محتاج نہ رہے گا. اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے 41 دن تک روزانہ بعد فجر 4100 مرتبہ اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک یا عزیزو پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی دشمنوں پر غلبہ حاصل رہے گا. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مریدین اور طالبین کو جو شجرہ عطاریہ عطا فرمایا ہے, اس میں آپ نے روزانہ کے پڑھنے کے جو اوراد ہیں ان میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا عزیزو یا اللہ پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے. لہذا امیر اہل سنت کے جو مریدین ہیں, طالبین ہیں, وہ بھی اس ورد کو اپنا معمول بنائیں اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا عزیزو یا اللہ کا ورد کیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ جناب. جنید بھائی وہ دلچسپ ہی ہے آپ کی جو ہے نا, ابھی سفر جاری ہے آپ کا. میں اس پر مزید باتیں کروں گا آپ سے, کون کون سی منزلیں آئیں اور کون کون سے اسٹیشن تھے, کہاں جو ہے وہ چین کھینچی, کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹرین کی چین ہی کھینچ دی ہو کسی نے, تو یہ ہم بات کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین سے ہم تھوڑی سی کالز لے لیتے ہیں.
اور ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی سوال بھی آ جائے تو پھر یہ کہ آپ کی ان کی گفتگو شروع ہو جائے گی. ذرا سنائیے گا کون کیا کیا کہہ رہے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین. وسیم احمد عطاری باب المدینہ ضیاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا سب امت کا نور ہے نظارہ یہ نعت. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کر رہا ہوں شہر جنکشن سے. لبیک. مجھے اسلامی نعت شریف نور والا آیا ہے سننا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم وعلیکم السلام وبرکاتہ. میرا نام محمد صفدر عطاری ہے. شیر شاہ باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میں ایک جامع مسجد سبحانی کا عام مسجد ہوں. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی وجہ سے بھی امامت 8 سال سے کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے یعنی کہ سکھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام ذمہ داران کو جو بھی اس کی مجلس ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کو 12 مدینے کے چاند لگائے. تو میرا یعنی کہ یہ عرض ہے کہ حضرت صاحب کے صاحبزادے جو ہیں شہزاد جان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مہمان بنایا جائے اور ان کو بھی مہمان بنائے. خصوصی طور پر ان کی بھی زیارت ہوگی. اور ایک نعت شریف ہے کہ سرور کہوں کو مالک و مولا کہوں تجھے. یہ نعت شریف جو ہے یہ بھی سنا دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو تمام دعوت اسلامی والوں اور والیوں کو خیر عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جنید بھائی ماشاء اللہ آپ کی آمد مرحبا. جنید بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکات العالیہ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. جنید بھائی آپ سے مدنی التجا ہے کہ وہ فیضان اولیاء جو سلسلہ آتا ہے مدنی چینل پہ کہ ٹریلر میں جو آتا ہے تو وہ پیچھے ایک منقبت چل رہا ہوتا ہے آپ کی آواز میں. ہو سکے تو یاد ہو تو وہ منقبت اگر آپ سنا دیں چند اشعار بڑی مہربانی ہوگی. اور آپ سے یہ بھی مدنی التجا ہے کہ آپ خوب نیکی کی دعوت کو عام کریں. مطلب ٹاپ سٹارز وغیرہ ہیں اگر فی الحال ان کے ساتھ اب رابطے میں ہیں تو ان پر انفرادی کوشش کریں یا جو فلم یا ڈرامہ وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے ان کو بھی نیکی کی دعوت دے کر خوب ثواب کمائے اور ان کو بھی مدنی ماحول سے جو ہے آپ وابستہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں شاہ کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فہیم رضا عطاری ہے. ماشاء اللہ. مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں. جی میری فرمائش ہے کہ مجھے میرا پیر کلام سنایا جائے. انشاءاللہ. میری بھتیجی کی خواہش ہے کہ تلاوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. جی میرا سوال ہے میں چاہتا ہوں کہ نگران شورا جو ہے وہ اس پر آئیں وہ بھی اپنے تاثرات پیش کریں کہ وہ مدنی ماحول میں کیسے وابستہ ہوئے. اور ایک مجھے ناطقہ کی فرمائش ہے میں مدینہ چلا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جنید بھائی پہلے کچھ کلام سن لیں. میرے خیال میں نعت خوان اسلامی بھائی بھی منتظر ہیں تو پھر جو ہے انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا جو سلسلہ وہ جاری رکھیں گے. حضور اگر مختصراً سب کی فرمائشیں پوری ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سب سے پہلے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. صلو علی الحبیب. کیا سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ. کیا سبز گنبد